محترم ناظرین، اپڈیٹ فار ویژن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج مختار کونین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کا ذکر لے کر ہم حاضر ہیں۔ تو آئیے ذکر شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ 2 سال کی مدت تک آپ نے نوش فرمایا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ شرفائے عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات سے، گاؤں سے عورتیں آتی تھیں اور شہر کے بچوں کو لے کر دودھ پلانے کے زمانے تک دودھ پلاتی تھی، اور جب دودھ پینے کا زمانہ پورا ہو جاتا تھا تو بچے کو ان کے والدین کے پاس لا کر واپس کرتی تھی اور پھر انعام و اکرام لے کر گھر واپس ہوتی تھی۔ حسب معمول جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ قبیلے بنی سعد کی کچھ عورتیں بچہ لینے کے لیے مکہ پہنچتی ہیں، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس وقت قحط سالی، خشک سالی واقع ہو گئی تھی، جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے تھے، عورتوں کے تھن کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی ایک بچہ ان کی گود میں دودھ پینے والا تھا، لیکن دودھ اتنا کم اترتا تھا کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، بچہ پی کر آسودہ نہیں ہوتا تھا، رات بھر بچہ روتا بلکتا۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ رات بھر میں بچے کو لے کر بیٹھ کر بچے کو بہلایا کرتی تھی۔ بہرکیف قبیلہ بنی سعد کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تمام عورتیں اور ان کے شوہر مکہ کی طرف روانہ ہیں، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے، اکال کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو خچر تھا جس پر سوار ہو کر آ رہی تھی، وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اور لوگوں کے سواری آگے آگے، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری، ان کا خچر سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ آخرکار کسی طرح قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا، اور دوسری عورتوں نے مکے میں جا کر جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، بچہ حسین و جمیل اور خوبصورت دیکھنے کے بعد ساری عورتیں چاہ رہی تھی کہ ہم اس بچے کو گود لیں اور دودھ پلائیں، لیکن جب عورتوں کو معلوم ہوا کہ اس بچے کا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ یتیم ہے، تو یہ کہہ کر عورتوں نے بچہ لینے سے
انکار کر دیا کہ اس بچے کو لے کے جائیں گے تو انعام و اکرام کم ملے گا چونکہ بچہ یتیم ہے۔ ساری عورتوں نے باپ والے بچوں کو لے لیا دودھ پلانے کے لیے۔ ادھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پورے مکہ میں دیکھ لیا کہ اور کوئی بچہ نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ بچہ حسین و جمیل ہے، اگرچہ یتیم ہی صحیح، تو بہتر تو یہ ہے کہ خالی ہاتھ واپس ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اسی بچے کو کیوں نہ لے لیا جائے۔ جب حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو ان کے شوہر نے اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو لے لیں۔ آپ دیکھیں حضرت حلیمہ کے ساتھ ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ سوکھ گیا تھا، خچر جو سواری کے لیے لائی تھی وہ بالکل کمزور تھا۔ خود حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے تھن میں اتنا دودھ نہیں اترتا تھا جس سے میرا دودھ پلانے والا بیٹا آسودہ ہوتا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنی آغوش میں لیتی ہیں، رسول کی نگاہیں آمنہ کے چہرے پہ پڑتی ہے، حضرت حلیمہ کے چہرے میں پڑتی ہیں، اور حضرت حلیمہ کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مختار کائنات کو لے کر اپنے خیمے میں آئی۔ جو ہی خیمے میں حضرت حلیمہ پہنچ کر اپنا تھن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ میں پیش کیا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا تھن دودھ سے بھر گیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسودہ ہو کر دودھ پیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو بچہ حضرت حلیمہ کی آغوش میں تھا اس بچے نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور اس رات دونوں بچے آرام سے سوئے۔ ادھر حضرت حلیمہ کا شوہر اونٹنی کو دیکھتا ہے تو اونٹنی کا تھن بھی دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر اونٹنی کا دودھ دوہ کر لاتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی دودھ پیٹ بھر کے پی لیتے ہیں اور چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ صبح ہوئی، حضرت حلیمہ کا شوہر حضرت حلیمہ سے فرماتے ہیں کہ اے میری شریکہ حیات، تم بہت مبارک بچہ لے کر آئی ہو، یہ بچہ بہت ہی مبارک ہے، اس کے آنے سے ہم یہ پہلی برکت دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے تھن میں بھی دودھ آ گیا، اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گیا۔ میرے دوستو، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ٹھیک ہے، بہت ہی مبارک بچہ معلوم ہوتا ہے، انشاءاللہ اب ہماری پریشانی دور ہوگی، مفلسی دور ہوگی۔ بہرکیف قافلہ مکہ سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ساری عورتوں کی سواریاں ہیں اور حضرت حلیمہ کا وہ کمزور خچر ہے۔ جب رسول پاک کو آغوش میں لے کر حضرت حلیمہ اس خچر پہ سوار ہوتی ہے، پہلے مکہ آتے وقت سب سے پیچھے تھا وہ خچر، لیکن اب جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خچر پہ سوار ہیں تو تمام عورتوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور حضرت حلیمہ کی سواری سب سے آگے آگے جا رہی ہے۔ عورتوں نے کہا اے حلیمہ، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ کیا قیمت دے کر دوسری سواری خرید لی ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، بلکہ اس سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچنے کے بعد جو ہی گھر پہنچا تو دیکھ رہے ہیں
کہ ان کے گھر میں جتنی بکریاں دودھ دینے والی تھیں، جن بکریوں کا تھن خشک ہو گیا تھا، مصطفیٰ کا قدم وہاں پہنچتے ہی ساری بکریوں کے تھن میں دودھ بھر آیا۔ یہ مصطفیٰ کے قدم کی برکت تھی۔ صبح کو بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف لے جاتے اور شام کو جب بکریاں لے کر واپس آتے، تمام بکریوں کا تھن دودھ سے بھرا ہوتا تھا۔ قبیلے کی عورتیں یہ کہنے لگی اپنے چرواہوں سے، اپنے شوہروں سے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چر رہی ہیں اسی چراگاہ میں بھی ہماری بکریاں چرائی جائے، تاکہ ہماری بکریوں کے تھن میں بھی دودھ اتر آئے، ان بکریوں کے دودھ بھی تھن سے بھر جائیں۔ لیکن جب دوسری عورتوں کی بکریاں بھی اسی چراگاہ میں لے جا کر شام تک چرا کر واپس آتی تو بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں ہوتا۔ یہ تو چراگاہ کا کمال نہیں تھا، یہ گھاس کا کمال نہیں تھا، یہ تو مصطفیٰ کی قدم کی برکت تھی۔